अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक इंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुशबाश होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं रमशा खान एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके मोस्ट फेवरेट नावल अपना बनाने की एपिसोड 15 के साथ, जिसको शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और कल वाली एपिसोड में हमने देखा कि अनाफिया और यूसुफ के बीच कुछ गलत फहमियों ने जन्म लिया। अब देखते हैं कि वो गलत फहमियाँ जड़ पकड़ेंगी या फिर यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। ये सब जानने के लिए आइए मिलकर पढ़ते हैं आज की एपिसोड। अपना बना ले, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 15। यूसुफ सफ़ीर की जसारतें बढ़ती जा रही थीं। अनाविया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तुम्हारे गाल। उसने 2 उंगलियों से अनाविया के गालों को छुआ। डूबते हुए सूरज की सारी लाली इन गालों ने जैसे चुरा ली है। और यूसुफ की आवाज़ भारी हुई। तुम्हारे ये दिल पर वार करने वाले कातिल होंठ। वो झुका और धीरे से उसके लबों को अपने लबों से छुआ तो वो लरस कर रह गई। दूर हटो। उसने यूसुफ के सीने पर हाथ रखकर पूरी कुव्वत से उसे दूर हटाने की कोशिश की पर नाकाम नहीं। ओ एनी। वो उसे एक बार फिर अपनी गिरफ्त में ले चुका था। अब अनाविया की आंखों में आंसू उतरने लगे थे, जिन्हें वो पलकें झपक झपक कर रोकने की कोशिश कर रही थी कि वो अपनी कोई कमजोरी जाहिर करना नहीं चाहती थी। मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि आप मुझसे ऐसा सलूक कर रहे हैं? मैं एक मुस्लिम शरीफ लड़की हूँ जिसे नामहरम छू नहीं सकता। वो भराई हुई आवाज में बोली। गलत। शरीफ मुस्लिम लड़की? यूसुफ ने सर्द लहजे में उसकी बात काटी। तुम यूं ऐसे ही किसी भी मर्द के आगे खुद को कैसे पेश कर सकती हो? हाउ डिस्कस्टिंग। वो बर्फ से सर्द लहजे में जवाब तलबी कर रहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्यों खुद को किसी के आगे पेश करूंगी? अगर मैं इतने ही गिरे हुए किरदार की होती तो अब तक हमारे बीच। वो बोलते बोलते सख्ती से अपने लबों को आपस में भींचती हुई खामोश हो गई। उन्हें डिनर पर क्यों बुलाया? बोलो, जवाब दो। क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार थे? भाई थे? आखिर थे कौन जो तुमने उन्हें डिनर पर इनवाइट किया? और डिनर के दौरान तुम्हारा रवैया, उनके फजूल घटिया जोक्स पर तुम्हारा हंसना। वाओ, क्या कहने हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस के। यूसुफ ने ताली बजाकर जैसे उसे दाद दी तो अनाफिया की आंखों में बेयकीनी सी उतर आई। वो उसे जज कर रहा था। वो समझ रहा था कि वो उन लड़कों को लाइन दे रही थी। खामोशी से काम नहीं चलेगा। बताओ मुझे, वो लड़के क्या तुम्हारे रिश्तेदार थे? भाई थे? आखिर थे कौन जो यूं हंस हंस कर उनसे बातें की जा रही थी? यूसुफ ने सख्ती से मुठ्ठियां भींचकर अपना गुस्सा जब्त करते हुए सवाल दोहराया, पर उसके माथे पर उभरी रग, भिजे हुए जबड़े उसकी हालत साफ बयान कर रहे थे। आप डिनर के वक्त मुकम्मल खामोश थे, कोई बात ही नहीं कर रहे थे, और मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें कुछ बुरा लगे कि वो हम दोनों के मेहमान थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए शायद मेरी इसी फ्रैंकनेस को दराक ने गलत समझा, ऐसे ही गलत जैसे इस वक्त आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने तो सिर्फ दोस्ताना अंदाज में बात कर रही थी। और वो गला साफ करती हुई बोलना शुरू हुई। एनी, अपने रूम में जाओ। यूसुफ ने उसकी बात काट कर उसे रास्ता दिया। मगर यूसुफ, आप मुझे बात तो क्लियर करने दें। वो हर सूरत अपनी बात क्लियर करना चाहती थी।
میں پتھر نہیں ہوں اینی، میں بھی گوشت پوست سے بنا عام انسان ہوں جس کی رگوں میں گرم خون دوڑتا ہے۔ مجھے غور سے دیکھو، اس نے انافیہ کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ کیا تم نے کبھی ایسا مرد دیکھا یا سنا ہوگا جو 10 دن سے ایک بے پناہ خوبصورت اور دلکش عورت کے ساتھ تنے تنہا اکیلا رہ رہا ہو، بنا کچھ کیے، بنا اسے چھوئے؟ اس کی جذبات میں سلگتی ہوئی آواز سن کر اناویہ سن سی رہ گئی۔ مجھے پتھر مت سمجھو، جاؤ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا دماغ الٹ جائے اور تمہیں اپنے ان اجنبی انجان لڑکوں سے رکھے اتنے دوستانہ انداز پر کچھ بھگتنا پڑ جائے۔ تو جسٹ گو۔ یوسف کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں اور لہجہ بلا کا کرخت تھا۔ اناویہ تیزی سے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر کے بستر پر گر گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اناویہ کی آنکھوں میں بے آواز آنسو اتر آئے تھے۔ یوسف کے الفاظ بار بار اس کے دل و دماغ پر ضربے لگا رہے تھے۔ اگلی صبح اناویہ کی آنکھ کھلی تو اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے آنکھیں کھولتی ہوئی خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی۔ وہ ابھی تک کل رات والے لباس میں تھی جس سے اب اسے الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے کچن میں آ کر اس نے ڈول سے پانی نکال کر واش روم کا رخ کیا۔ منہ ہاتھ دھو کر کمرے میں آئی، کپڑے تبدیل کیے تو اسے احساس ہوا کہ یوسف گھر میں نہیں تھا۔ وہ یس مزدگی سے چلتی ہوئی کیبن کے دروازے تک آئی۔ باہر سے زور زور سے کلہاڑی مارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کھول کر جھری بنا کر باہر جھانکا۔ دن کے 12 بج رہے تھے مگر باہر گہرے بادلوں کی وجہ سے اندھیرا سا تھا۔ سامنے ایک سائٹ پر یوسف بنا شرٹ کے پینٹ پہنے موٹے درخت کے تنے کو کاٹ رہا تھا۔ اس کا انداز اتنا جارحانہ تھا کہ اناویہ کو لگا کہ وہ اپنا سارا غصہ درخت پر نکال رہا ہو۔ اچانک سے یوسف نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اپنا نچلا لب کاٹتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ یوسف نے ایک گہرا سانس بھر کر اسے پیچھے ہوتے ہوئے دیکھا اور کلہاڑی ایک طرف ٹال کر لکڑیوں کو اکٹھا کر کے کیبن کی طرف بڑھا جہاں وہ لڑکی دروازے کے پاس موجود تھی۔ وہ لوگ موسم کے تیور دیکھتے ہوئے جا چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طوفان آنے سے پہلے انہیں آگے نکل جانا چاہیے۔ یوسف نے لکڑیاں اٹھا کر اندر آتے ہوئے کہا تو اناویہ کو سکون کا احساس ہوا کہ اچھا تھا فساد کی جڑ وہ لڑکے یہاں سے چلے گئے تھے، اور اگر وہ ادھر آئے ہی نہ ہوتے تو اس کی اور یوسف کی دوستی میں یوں دراڑ نہ پڑتی۔ بارش کا طوفان آنے والا ہے جو نہ جانے کتنے دن چلے۔ میں پہلے یہ سوکھی لکڑیوں کی سپلائی اندر رکھ دوں، پھر کچھ شکار کر کے لاتا ہوں۔ ویسے بہت سے پھل اور سبزیاں، مچھلی میں صبح ہی لا چکا ہوں۔ تم بیٹھو، میں تمہیں بس کچھ دیر میں ناشتہ بنا کر دیتا ہوں۔ وہ نارمل انداز میں بات کر رہا تھا جیسے ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ کیبن میں لکڑیاں رکھ کر دوبارہ باہر آیا اور مزید کاٹی ہوئی لکڑیاں اٹھانے لگا جب پیچھے سے اناویہ کی آواز آئی، مجھے صرف کافی یا چائے چاہیے، اگر مل جائے تو، اور وہ میں خود بھی بنا سکتی ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ پلٹ کر کچن میں چلی گئی۔ جب تک یوسف ساری لکڑیاں کیبن کے اندر محفوظ مقام پر رکھ کر اپنی کلہاڑی سائٹ پر لٹکا کر مٹی بھرے جوتے اتار کر کچن میں آیا، اناویہ بڑی مشکل سے لکڑیوں کا چولہا جلا چکی تھی اور اب لوہے کی کیتلی میں کافی کے لیے پانی ابلنے رکھ چکی تھی۔ کل کی نسبت آج کچھ ٹھنڈ بھی زیادہ تھی۔ کیا آپ کے پاس ایسپرین ہے؟
اس نے یوسف کو مخاطب کیا جو کافی کے لیے خشک دودھ کا پیکٹ نکال رہا تھا۔ سر درد؟ اس نے ابرو اچکا کر اناویہ سے سوال کیا، اس وقت بنا گزری رات کی تلخی کا کوئی ذکر کیے۔ وہ نارمل انداز میں اس سے پیش آ رہا تھا۔ جی۔ اناویہ نے سر ہلایا تو وہ ہاتھ میں پکڑا خشک دودھ کا پیکٹ چولہے کے پاس رکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایسپرین کی 2 گولیاں ہاتھ میں لیے کچن میں واپس آیا۔ یہ درد موسم کی وجہ سے ہو رہا ہوگا۔ یہاں جب بارش کے طوفان آتے ہیں تو آکسیجن میں کمی اور ہوا میں دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے سر درد یا مائیگرین شروع ہو جاتا ہے۔ وہ گولیاں اسے تھما کر پانی گلاس میں نکال کر اس کے ہاتھوں میں تھما کر خود کافی تیار کرنے لگا۔ 2 مگوں میں کافی انڈیل کر اس نے صبح کے ابالے ہوئے انڈے گرم چولہے پر رکھ کر نیم گرم کیے اور 2 انڈے کافی کے کپ کے ساتھ پلیٹ میں رکھ کر اناویہ کو دیے اور اپنی پلیٹ بنانے لگا۔ اناویہ نے اپنے سامنے رکھی پلیٹ کو دیکھا، پھر پہلے پانی کا گلاس اٹھا کر سر درد کی گولیاں کھانے کے بعد تنکیوں سے یوسف کو دیکھا، جو مگن انداز میں چولہے کے پاس کھڑا اپنے لیے بوائل انڈے چھیل رہا تھا۔ اناویہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ یوسف سفیر کی اپنی غلطی مان کر معذرت کا انداز تھا، اور بہتر بھی یہی تھا کہ بات بڑھانے کی بجائے ختم کر دی جاتی۔ باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی، بادلوں کی گڑگڑاہٹ اپنے عروج پر تھی، سردی بڑھ چکی تھی۔ یوسف نے گھر کی ساری کھڑکیاں دروازے اچھی طرح سے بند کر کے اندر آتش دان میں لکڑیاں سلگا دی تھی۔ وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ باہر بھی چیک کر رہا تھا۔ کچھ دیر اسے مصروف دیکھنے کے بعد وہ بھی نارمل ہو گئی تھی اور اب صفائی ستھرائی کے اپنے نارمل کاموں میں مگن ہو گئی تھی۔ وہ دونوں گھر میں تھے لیکن خاموشی تھی، ایک سرد مہری سی ان دونوں کے درمیان اتر آئی تھی۔ اناویہ کا دل بادلوں کی گرج چمک سے گھبرا رہا تھا، مگر وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ آج وقت کاٹنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت جا کر بارش رکی تو یوسف ناشتے کے بعد باہر نکل گیا تھا۔ وہ بھی فریش ہو کر اپنا بستر صاف کر کے کمرہ سمیٹ کر کیبن سے باہر نکلی۔ بارش کے بعد سارے پھول پودے پتے نکھر سے گئے تھے، پر آسمان ابھی بھی ابر آلود تھا۔ بارش رکی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی، کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی تھی۔ وہ کیبن کی سیڑھیاں اتر کر نیچے واک کرتی ہوئی دریا کی طرف بڑھی، جہاں سامنے ہی یوسف سفیر کا جہاز موجود تھا۔ وہ خود بھی ادھر ہی تھا۔ روز کی طرح اناویہ نے اسے یوں جہاز کے پاس کھڑا دیکھ کر ہاتھ نہیں ہلایا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جو سرد سا ماحول بن گیا تھا، جو ٹینشن ابھر چکی تھی، وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اناویہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کوئی جادوئی چھڑی پکڑے اور سرد دیوار کو کاٹ کر پھینک دے جو ان دونوں کے درمیان فاصلے بڑھا رہی تھی۔ یہ گزرے 2 ہفتے جو اس نے یوسف کے ساتھ اس کیبن میں گزارے تھے، وہ اس کی زندگی کا سب سے شاندار اور خوشگوار وقت تھا جس میں وہ خوش تھی۔ یہاں اس جنگل میں کوئی سہولیات نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، نیٹ نہیں تھا، مگر یہاں سکون تھا، اور سب سے بڑھ کر یہاں یوسف سفیر تھا، وہ مرد جو واقعی مرد کہلانے کے لائق تھا، جس نے اس کا ذرا برابر فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن کیا بس اس کی خوشیوں کی عمر اتنی مختصر تھی؟ کیا سب ختم ہو چکا تھا؟ وہ خاموشی سے سوچ میں ڈوبی، بیور کے بنائے
घास फूस के घर के पास से गुजरी तो भूरे फर वाला बीवर उसे देखकर तेजी से अंदर भागा, जिसे देखकर एक अफसरदा सी मुस्कुराहट उसके सुर्ख लबों पर आई। उसे वो वक्त याद आया जब वो इस छोटे से जानवर को भालू समझकर डर कर भागी थी और सीधा यूसुफ सफीर के चौड़े मजबूत सीने से जाकर टकरा गई थी। इस वक्त किस कदर अपनायत से यूसुफ ने उसे अपने हसार में लिया था। अनाविया की आंखें नम हुई। उसने पलट कर दूर खड़े यूसुफ को देखा, जो अपने जहाज की सर्विस कर रहा था कि उसका इंजन हर दूसरे रोज स्टार्ट करना जरूरी था। कुछ देर नम आंखों से यूसुफ को देखने के बाद वो वापस केबन की तरफ मुड़ गई। जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? और जी, यूसुफ और अनाविया के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये फासले इसी तरह रहेंगे या इनको ख़त्म करने के लिए अनाविया या यूसुफ कुछ करेंगे? ये सब जानने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा एपिसोड 16 का, जो मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए कल, लेकिन आपके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स पर, जो जल्दी से आप लोगों ने देना है इस वीडियो पर। और मैं तैयार कर रही हूँ आप लोगों के लिए एपिसोड 16। तो फिर मिलते हैं एपिसोड 16 के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो, वरना आप लोगों को मेरी इतनी बेसुरी आवाज़ ही सुनना पड़ेगी कुछ दिन। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।